إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کون و مکان ہیں، مالک ارض و سماء ہیں، جس کے قبضے قدرت میں ہماری موت و حیات کے فیصلے ہیں، عزت و ذلت کے فیصلے ہیں، امیری اور غریبی کے فیصلے ہیں۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً پیغمبر عظیم تر، افضل البشر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں بچوں کی تعلیم و تربیت۔ اور آج کا یہ خطبہ ان تمام لوگوں کے نام ہے جو بچوں کی تربیت کے ذریعے سے ایک اچھے معاشرے، اچھے سوسائٹی اور اچھے سماج کی تعمیر و تشکیل کی امید رکھتے ہیں یا اپنے ذہن و دماغ میں سپنا سنجوئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ قرآن و سنت میں بچوں کی یا نسل نو کی، نیو جنریشن کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی گئی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بچوں کی تربیت کے تعلق سے ایک منظر پیش کیا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اذ قال لقمان لابنہ وہو یعیدہ لا بنی لا تشرک باللہ، بچوں شرک نہ کرو، یا بنی اقم الصلاۃ، بچوں نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، بچوں خود بھی اچھی باتوں پر قائم رہو اور دوسروں کو بھی اچھی باتوں کا حکم دو، وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، بچوں تکلیفوں پر صبر کرو، ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر نہ کرو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں ایک منظر پیش کیا کہ ایک فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بچپن میں کس طرح سے اپنے والد کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے، یہ اعتماد ظاہر کر رہا ہے کہ والد محترم، آپ تو وہ کام کر گزریے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے فرما برداروں میں سے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو خاص کانٹیکسٹ میں پیش کیا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن میں کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے خصوصی احکام دیے ہیں، وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ حکم دیا کہ بچوں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، بہتر برتاؤ کرنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو جاننے والے لوگ ہیں یا جاننے والوں کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر آپ سنت کا مطالعہ کریں، حدیثوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ حدیث کی تمام کتابوں میں بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے خصوصی ابواب اور خصوصی کتاب قائم کیے گئے ہیں۔ بے شمار احادیث ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا تعلق بچوں کی تعلیم و تربیت سے ہی ہے۔
بچوں کی تعلیم و تربیت کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک سوال ہے. ہم اپنے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کیوں کریں؟ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ دیا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. صحیح بخاری کی روایت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فلسفہ دیا کہ لوگوں، تم زندگی گزارتے ہو 50 سال 60 سال 70 سال کی، اس کے بعد تم مر جاتے ہو، انتقال کر جاتے ہو، تمہارے اعمال نامے کے رجسٹر سب بند کر دیے جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے، ساری نیکی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مگر ایک دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. وہ دروازہ کیا ہے؟ نیک اولاد. تم وفات پا گئے، پیچھے سے نیک اولاد جو دعائیں کر رہی ہیں، تم نے اپنی زندگی میں صدقہ خیرات کچھ نہیں کیا، نیک کام بہت کم کیے، فرائض کا خیال رکھا، مگر ایک کام کیا کہ آپ نے بچوں کی تربیت کی، شرک سے پاک رہے، فرائض کا کم اہتمام کرتے ہوئے بھی آپ نے اپنے بچوں کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت کی. آپ کے وفات پا جانے کے بعد یہ بچے دعائیں کرتے ہیں، ولد صالح یدعو لہ، اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے احوال کو بدل دیتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الرجل لترفع درجة فی الجنہ، کہ جنت میں یا آخرت میں لوگوں کے درجات اچانک بلند کر دیے جاتے ہیں، درجات کو بلند کر دیے جاتے ہیں. جن کے درجات بلند کیے جاتے ہیں وہ پوچھتا ہے انا ہذا، ایسا کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العالمین نے میرے اسٹیٹس کو بڑھا دیا، میرا پروموشن کر دیا، ایسا کیوں ہوا؟ فیقال باستغفار ولدک لک، تو اس سے کہا جاتا ہے یہ اس لیے کیونکہ تم نے نیک اولاد کی جو پرورش کی تھی، تربیت کی تھی، ان نیک اولادوں نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں کی سوغات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے درجات کو بلند کر دیا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے یہ فلسفہ دیا، قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ وہ لوگ جو سماج اور معاشرے کو بحیثیت دائی چینج کرنا چاہتے ہیں، کچھ تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ذہن و دماغ میں سپنا سنجویا ہوا ہے کہ معاشرہ چینج ہونا چاہیے، اچھائیاں اور بھلائیاں خوبیاں آنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول، پہلا ضابطہ بتایا، قو انفسکم واہلیکم نارا، سماج اور معاشرے کو تبدیل کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کرو، اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بعد سب سے پہلے تمہاری دعوت تمہارے بچوں کے درمیان ہونی چاہیے، تمہارے بیویوں، تمہارے خاندان کے لوگوں کے درمیان ہونی چاہیے. قو انفسکم واہلیکم نارا، دعوت کا کام سب سے پہلے یہیں سے شروع ہونا چاہیے. تمہارے احوال کیا ہیں، تمہارے خاندان کے احوال کیا ہیں، تمہارے اپنے اعمال کیا ہیں، یہ بہت معنی رکھتا ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گناہگار اور کون ہوگا، اس سے بڑھ کر گناہگار اور کون ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا ذمہ دار بنایا، چند لوگوں کا ذمہ دار بنایا، اور اس نے اس ذمہ داری کو ٹھیک سے ادا نہیں کیا. جو لوگ اس کے ماتحت زندگی گزار رہے تھے، اس کے چھوٹے بہن بھائی، اس کے بچے، اس کے اولاد، ان کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت نہیں کی اور وہ ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، نسل تباہ ہو گئی. اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہ یا گناہگار نہیں ہو سکتا. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. انسان کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کی ٹھیک ڈھنگ سے تربیت نہ کرے. تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی وجوہات قرآن و سنت میں کیا بیان کی گئی ہیں؟ پہلی یہ کہ مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال کے ذریعے سے، ان کے عمل صالح کے ذریعے سے، ان کی دعاؤں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین مرنے والوں کے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. شوق سے آپ بچوں کو کالج میں پڑھائیے، یونیورسٹیز میں پڑھائیے، مگر ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. 50-60 سال جو ہے یہ نہ ختم ہونے والی دنیا کی یہ شروعات ہے. یہ دنیا
یعنی آخرت کی یہ شروعات ہے، یہ پریفیس ہے، یہ تمہید ہے. تو اگر آپ نے 50-60 سال کے لیے یہ بچوں کو تیار کیا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرائی ہے، یاد رکھیے انسان خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر توجہ دی جائے. قرآن و سنت نے اسی طرف رہنمائی کی ہے. اچھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کی شروعات یا اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس کی ترتیب بتائی ہے. اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. حضرت لقمان نے اپنے بچوں کی تربیت کی شروعات کہاں سے کی؟ فکر و نظر سے، عقیدے کی اصلاح سے، مذہب اور باطن کی اصلاح سے، کہ انسان کے تہذیب کی بنیاد، انسان کے معاشرے اور سوسائٹی کی سویلائزیشن کی بنیاد مذہب کی بنیاد پر پڑتی ہے. انسان کے اخلاق اور کردار کی بنیاد مذہبی عقائد کی بنیاد پر پڑتی ہے. مذہبی عقیدہ، مذہبی فلسفی جس قسم کی ہوگی، انسان کی تہذیب بھی ویسی ہوگی، معاشرت بھی ویسی ہوگی. اگر مذہب میں بے حیائی ہے، ننگے بھگوانوں کو پوجنا ہے، تو تہذیب اور معاشرت میں بھی وہ بے حیائی پائی جائے گی. اسی لیے بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ. بنیاد کیا ہے؟ فکر و نظر. بنیاد کیا ہے؟ باطنی عمل. لا تشرک باللہ. شروعات یہاں سے ہو کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں دنیا میں، صرف اللہ کی پوجا کرنی ہے، اللہ کی پرستش کرنی ہے. کسی کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہی نہیں کرنا ہے. ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے. دنیا میں جن بھوت کچھ بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتے ہیں. بچوں کو اتنا طاقتور بنائیے کہ بتائیے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. لا تشرک باللہ. اور ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہونی چاہیے. تمہاری عقیدتیں، تمہاری تعظیم، تمہارا احترام، سب کچھ اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. اسی لیے صحیح ترمذی میں حدیث 2516 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو طریقہ سکھایا. سواری پر سوار ہیں چھوٹے بھائی ابن عباس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا غلام انی اعلمک بکلمات، بچے کچھ سکھا رہا ہوں، غور سے سننا. احفظ اللہ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو. ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹیز دی ہے ان ڈیوٹیز کو یاد رکھو. یحفظک، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. بچے کی تربیت کیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی دی ہے اس ڈیوٹی کو ادا کرو. تم جہاں بھی رہو گے، جس حال میں بھی رہو گے، حفاظت کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. انسان کس طرح سے نڈر بنا سکتا ہے اپنے بچوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. کس طرح بہادر بنا سکتا ہے اپنے بچوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ حفاظت کرے گا. اللہ تم کو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، جب تم اللہ کی بات ماننے لگو گے، جہاں رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کو حاضر رہے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب بھی مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. دیکھیے کانفیڈنس اور اعتبار کیا ہے بچوں کے اندر، بچوں کا کانفیڈنس لیول کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بچوں کو ایسا بناؤ کہ وہ صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. یہ اس کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے، ہے نا، سیلف ریسپیکٹ ہونا چاہیے. کسی کے آگے نہیں جھکتا میں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا میں. اذا سألت فاسأل اللہ، مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد بھی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی اور کتنی عظیم بات کہی ہے. اس بات کو اگر ہم سمجھانے میں کامیاب ہو گئے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، تو آپ یقین کر لیجئے ہر گھر میں ایک سلطان صلاح الدین پیدا ہوگا، خالد بن ولید پیدا ہوگا. کیا وَلَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. کہ بچے یاد رکھ، دنیا کے سارے لوگ تجھے فائدہ پہنچانا چاہیں مگر اللہ نہ چاہے، سارے لوگ مل کر بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں
اگر دنیا کے سارے لوگ تجھے مارنا چاہیں, نقصان پہنچانا چاہیں, تجھے زخم پہنچانا چاہیں, زخم نہیں پہنچا سکتے, مگر جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہونا ہے تمہارے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس قدر ہونا چاہیے. بچوں کو یہ سکھانا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں ہیں, بچیاں کچھ گا رہی ہیں, بچیاں کچھ گا رہی ہیں دف بجا بجا کر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے گا رہی ہیں. انہوں نے کہتے کہتے یہ جملہ کہہ دیا, فینا نبی یعلم ما فی غد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سن رہے ہیں, تعریف کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, یہ مکہ کے چاند ہیں, یہ 14ویں کے چاند ہے. ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. اشعار میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دیا گیا, فینا نبی یعلم ما فی غد. ہمارے درمیان وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں, مستقبل کی بات جانتے ہیں. اس کا تعلق عقیدے سے تھا, اس کا تعلق باطنی عمل سے تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگنور نہیں کیا, اس کو فوراً ٹوکا. دائی ہادا وبالذی کنتی تقولین. بچوں یہ جملہ چھوڑ دو, یہ جملہ صحیح نہیں ہے. جو پہلے کہہ رہی تھی وہ تم کہہ سکتی ہو. پہلے جو اشعار تم گا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے چاند ہیں اور 14ویں کے چاند ہیں, یہ سارے جملے صحیح ہیں, چل جائیں گے اشعار میں, مگر یہ جملہ نہیں چلے گا. کیونکہ مستقبل کی بات, فیوچر کی بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. ثابت یہ ہوا کہ جب بچہ کوئی عقیدے کی غلطی کرے, بچہ کوئی عقیدے کی غلطی کرے, فوراً بچے کی اصلاح ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اصلاح کیا. اور ہمیں ماحول بھی ایسا بنانا چاہیے کہ بچوں کے عقیدے میں بگاڑ نہ آئے, بچہ بت پرستی کی طرف مائل نہ ہو جائے. آج بت پرستی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. اسکولوں میں, کالجز میں, الگ الگ مقامات پر ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ بچوں کو اگر اس اندھ وشواس سے نکالنا ہے, اس جہالت سے نکالنا ہے, بچوں کو اگر کانفیڈنٹ بنانا ہے, بچوں کو اگر ریشنل بنانا ہے, تو عقیدے توحید سمجھانا پڑے گا, شرک سے بچانا پڑے گا, ایسی جگہوں پہ ڈالنا پڑے گا بچوں کو جہاں ان کی تربیت عقیدے توحید کے منہج پر ہوتی ہو. اسی طرح سے بچوں کی عقیدے کی تربیت کرتے ہوئے بچوں کو نماز کا حکم دینا. علموا اولادکم بالصلاۃ. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. اذا بلغوا سبعا, جب 7 سال کے ہو جائیں یہ حکم دینا ہے, چل نماز پڑھنا ہے, چل میرے ساتھ. وَإِذَا بَلَغُوا 10 فَاضْرِبُوا عَلَيْهَا. جب 10 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے نہ آئے تو ہلکی سی مار بھی لگا سکتے ہو, ڈانٹ بھی پلا سکتے ہو. نماز پڑھنا ہے تجھے, کام بعد میں کر لینا, ہوم ورک بعد میں کر لینا, نماز پہلے ہے. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ الْمَضَاجِعَ. بچے جب بڑے ہو جائیں, گھر چھوٹا ہی ہو, اس بات کا خیال رکھو کہ ان کے بستر الگ ہو جائیں. میاں بیوی کے تعلقات جو ہوتے ہیں کبھی ایسا نہ ہو کہ بچوں پر وہ ساری چیزیں آیا ہو جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ الْمَضَاجِعَ. ان کے بستر کو الگ کرو. اگر گھر چھوٹا ہے, مجبوری ہے, کوئی نہ کوئی انتظام کرو. بہت سائیکولوجیکل اثر پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پہلے نماز کا حکم دو, نماز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ الٹی سیدھی باتیں یا ابھی سے سیکھ جائیں. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ الْمَضَاجِعَ. ان کے بستر کو الگ رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور اپنی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو کبھی گود میں اٹھا لیتے تھے, کبھی کندھے پر رکھ دیتے. نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی نواسی کو, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کو کبھی گود اٹھا لیتے, کبھی کمر پر رکھ لیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں وَهُوَ حَامِلٌ يُصَلِّي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, اپنی نواسی کو گود میں رکھے ہوئے ہیں یا کمر پر رکھے ہوئے ہیں. اذا سجد وضعها. جب سجدہ کرتے اس کو رکھ دیتے. وَإِذَا قَامَ رَفَعَهَا. جب کھڑے ہوتے تو گود میں اٹھا لیتے. ہم بچوں کو مسجد سے بھگا دیتے ہیں, شور شرابہ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ بتایا ہے, بچوں کو مسجدوں سے نہ بھگاؤ, مسجد سے قریب کرو. چلائیں گے, شور شرابہ کریں گے, کیا ہوا؟ کم از کم نماز کا ماحول تو ملے گا, تربیت تو ملے گی. ہم مسلمان ہیں, ہماری تہذیب یہی ہے کہ ہم نماز پڑھیں, فرض نماز کا اہتمام کریں. اور نمازوں کے کتنے فائدے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
بچہ سوشل بنتا ہے، دیندار بنتا ہے، بااخلاق بنتا ہے، باکردار بنتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا کچھ بن جاتا ہے ایک نماز کے ذریعے سے۔ تو بچوں کو نمازی بھی بنانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسنوا فاحسن تأدیبهم، کہ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنی ہے نا، دینی اعتبار سے، عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو ضروریات زندگی ہے ان ضروریات کی تکمیل بھی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ بچوں کی جو مادی ضروریات ہے ان ضروریات کو سیٹسفائی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو ما انفقت علی نفسک فہو لک صدقہ، جو کچھ تم کماتے ہو اور اپنے اوپر خرچ کرتے ہو ٹینشنائز نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ حلال روزی کما رہے ہو۔ وما انفقت علی ولدک فہو لک صدقہ، اور جو کچھ تم اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہو ٹینشن نہ لو، پریشر نہ لو، بچوں کی پڑھائی پر خرچ کر رہے ہو، بچوں کی کپڑے پر، لباس پر، کھانا خرچے پر خرچ کر رہے ہو، فہو لک صدقہ، تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وما انفقت علی زوجک فہو لک صدقہ، بیوی پر خرچ کر رہے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ نیت صحیح ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، نیت یہ ہو کہ حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی تربیت کروں گا، ساری چیز عبادت ہے، سب کچھ صدقہ ہے، فہو لک صدقہ۔ وَإِذَا أَنفَقْتَ عَلَى خَادِمِكَ فَهُوَ لَكَ صدقہ، یہاں تک کہ ملازم رکھا ہے تم نے جو کام کر رہا ہے تمہارے گھر میں، اس کو ملازمت کی وجہ سے پیسے دے رہے ہو، خرچ کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے تمہارے لیے۔ تو اپنے بچوں کی ضروریات کو سیٹسفائی کرنا یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو رجل اعظم اجرا من رجل ينفق على صغار، اس سے بڑھ کر زیادہ اجر والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ينفق على عيال صغار، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کرتا ہے، ان پر خرچ کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں، ان کو پالنا بہت مشکل ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اجر کا مستحق اور کون ہوگا جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہا ہے، ان کو پال رہا ہے، پوس رہا ہے، ان پر خرچ کر رہا ہے۔ تو بچوں پر خرچ کرنا یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کی تربیت میں، بچوں کی ضرورت کی تکمیل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی تعلیمی ضروریات کو مکمل کیا جائے، پورا کیا جائے، ان کی تعلیمی ضرورت کو پورا کیا جائے۔ فَأَحْسَنُوا تَأْدِيبَهُمْ، بہتر ادب، بہتر اخلاقی معیار دینا ہے اپنے بچوں کو، اچھی جگہ داخلہ کرانا ہے، جو اخراجات آ رہے ہوں آپ کو بیئر کرنا ہے، یہ صدقہ ہے آپ کے لیے۔ بہتر انسان بنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہتر نسلیں یوں ہی نہیں بنتی ہے، ایفرٹس ڈالنے پڑتے ہیں، محنت کرنا پڑتا ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ فَأَحْسَنُوا تَأْدِيبَهُمْ، بہتر ادب دو، جہاں بہتر اخلاق ہو، بہتر کردار ہو، ایسی جگہوں پر پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجو، ایسی جگہوں پر بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیجو، ایسی سہولت میں بچوں کو بھیجو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی سائیکولوجیکل اسٹیٹس کو بھی بہت خیال میں رکھا ہے، بہت توجہ دی ہے۔ بچے کی نفسیات کیسی بن رہی ہے، جو کچھ ایک بچے کو بہتر انسان بنا سکتا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بتائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، کیا بتایا کہ جس نے اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کیا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا چھوٹوں سے محبت کرو، یہ ان کی ضرورت ہے، نیڈ ہے۔ محبت نہیں کرو گے تو بچے کچھ اور بن جائیں گے، خود رو پودا بن جائیں گے، وہ کرمنل بن جائیں گے، بہت سارے بچے بن جاتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے ان کی، سائیکولوجیکل نیڈ ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف حق کبیرنا فلیس منا، اور جو بڑوں کے حقوق کو نہ جانے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ضرورت ہے۔ حضرت ابو یعلا کہتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، صحیح ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع سے دعوت کے لیے نکلے، دعوت کھا کر واپس آ رہے تھے ایک جماعت کے ساتھ۔ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودعینا الی طعام، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، دعوت کھا کر آ رہے تھے۔ فَإِذَا هُوَ حُسَيْن يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ، تو ہم نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے پر کھیل رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، بچے ہیں، راستے پر کھیل رہے ہیں. بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ باہر سے آئیں اور دیکھیں کہ آپ کا بچہ کسی چیز میں مگن ہے، کھیل رہا ہے، بڑا مزہ آ جاتا ہے. اگر آپ ٹینشنائز ہو، دیکھ کر ساری تکلیف دور ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ ایموشنل ہو گئے. اسرع النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام القوم، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں، جھنڈ میں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ قوم کے درمیان سے، لوگوں کے درمیان سے آگے نکل گئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکے. جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، نانا جان آ رہے ہیں، فَإِذَا هُوَ يَمُرُّ مَرَّةً هَا هُنَا وَهَا هُنَا، وہ ادھر ادھر ہنس کر بھاگنے لگے. يُزَاحِكَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس کر ادھر ادھر ان کے ساتھ بھاگنے لگے. فَأَخَذَهُ، آخر کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا اور ان کے چہروں کو اپنے ہتھیلی میں لیا. فَأَعْتَنَقَهُ، اس کے بعد ان کو گلے لگا لیا. اس کے بعد فرمایا اللہم احببہ، اے اللہ ان سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، اور اے اللہ اس بچے کو ایسا بنا کہ سارے لوگ ان سے محبت کریں. ثابت یہ ہوا کہ اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرو کہ سارے لوگ بچوں سے محبت کریں، آپ کے بچے کی طرف متوجہ ہوں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اثم لکاؤ، اثم لکاؤ، 2 مرتبہ کہا، چھوٹو کہاں ہے. یہ جو لکاؤ کا لفظ ہے، عربک میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے گولو کہاں ہے، چھوٹو کہاں ہے. مطلب اتنا خوبصورت پیارا لفظ. اثم لکاؤ، چھوٹو کہاں ہے. حضرت حسین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، بچے کو سنوار رہی ہیں، نہلا دھلا رہی ہیں، آواز نہیں آتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد جیسے یہ بچہ تیار ہوتا ہے، باہر نکلتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں، دوڑتے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے لگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ محبت کیا کرتے تھے بچوں سے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچوں سے پیار اور محبت یہ ذمہ داری ہے ہر رشتہ دار کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو، دونوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، اور دعا کر رہے تھے اللہم احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما. اسے ثابت یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے ہی محبت کریں، اپنے بچوں سے تو محبت کریں ہی، آس پڑوس کے بچوں کو بھی نظر انداز نہ کریں، ان سے بھی محبت کریں. ان سے محبت کرنا دراصل ان کے والدین سے محبت کرنا ہے، ان کے باپ سے محبت کرنا ہے، ان کے رشتہ داروں سے محبت کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے. ساتھ میں ایک چیز اور ذہن میں رکھنا چاہیے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کہ آپ بچوں کی نگرانی بھی کیجیے. یہ انٹروڈکٹری ہے، انشاءاللہ بعد میں ترتیب کے ساتھ بچوں کی تربیت پر گفتگو شروع کریں گے. ایک آخری نقطہ ہے کہ بچوں کی نگرانی بھی کیجیے. بچہ کہاں جاتا ہے، بچے کے بستے میں کیا ہے، بچے کے فون میں کیا ہے، بچے کے احوال کیسے ہیں، ہے نا. بچہ فلاں جگہ جاتا ہے، کن کے ساتھ ملتا ہے، بچہ ابھی آیا ہے تو گھبرایا ہوا ہے، ساری چیزیں دیکھنی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راعٍ عن رعیتہ والرجل راعٍ فی بیتہ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. اگر آپ کے ماتحت کچھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، آپ کی بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، بھانجے ہیں، وہ سارے لوگ آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں. وہ جیسے بنیں گے، جو بنیں گے، ذمہ دار آپ ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، کہ بچے جو کچھ بنتے ہیں، یعنی فطرت اسلام پر تو سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، دین لے کر، توحید لے کر، اچھے اخلاق اور کردار لے کر سارے بچے پیدا ہوتے ہیں، مگر بگاڑتا کون ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے ابواہ یہودانہ، ماں باپ انہیں یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. بچے آپ کے آئینہ دار ہیں، آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کے جیسے اخلاق ہوں گے
بچے ویسے اخلاق پیش کریں گے. بچوں کے جیسے اخلاق ہوں گے, لوگ یہ مانیں گے کہ ماں باپ کے اخلاق بھی ایسے ہی ہیں. آپ چاہے لاکھ دامن چھڑائیں کہ میں نے یہ نہیں سکھایا ہے, مگر یہ مانا جائے گا, تصور کیا جائے گا. اور کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ دامن نہیں چھڑا سکتے ہیں. بچوں کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں, ذمہ دار آپ ہیں. یہ تسلیم کیا جائے گا کہ ماں باپ کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں. بچوں کو واچ کرنا ہے, بچوں کو نگرانی کرنی ہے. ایک آخری بات یہ کہ دیکھو, بچوں سے محبت سارے لوگ کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. کبھی کبھی غصے میں ہم بد دعا دے دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ لا تدعوا علی اموالکم, اپنے اموال پہ, جائیداد پہ بد دعا نہ کرو. ولا علی انفسکم, نہ اپنے آپ کے خلاف بد دعا کرو. ولا علی اولادکم, نہ ہی اپنے بچوں کے خلاف بد دعا کرو. کبھی کبھی غصے میں کہہ دیتے ہیں ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. اللہ کے رسول نے وجہ بتائی ہے, لا توافقوا من اللہ ساعة یسأل فیہا عطاء یستجیب لکم, کیونکہ دن اور رات میں 24 گھنٹے میں کوئی ایک ایسا وقت ہوتا ہے, ایسی ساعت ہوتی ہے جس میں انسان جو کچھ بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے بچہ ٹھیک ہے, سب کچھ صحیح ہے, اچانک بیمار ہو گیا اور بڑی بیماری کا شکار ہو گیا. بعد میں پتہ چلا ماں باپ کی عادت ہے کہ وہی بیماری کی بد دعا کرتے تھے عام طور سے, تجھے ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, یستجیب لکم, تمہاری بد دعا قبول بھی ہو سکتی ہے. اور ماں باپ کی بد دعا, ماں باپ کی آہ قبول ہوتی ہے. لہٰذا بد دعاؤں سے بچو اور اپنے بچوں کا احترام کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بچوں کی اور ہمارے ماتحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کی ٹھیک طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بہترین نسل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بہترین معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں صالح اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.